آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ادیب ایک جنگ کو یا جنگی نقطۂ نظر کو کس طرح دیکھتا ہے اس لحاظ سے آج ہم نے بات کرنی ہے، اور کچھ چند سوال بھی ہیں 5 7 جن پہ ہم بات کریں گے۔ تو ممکن ہے یہ جنگ کے سلسلے میں 2 4 نشستیں ہو جائیں، گفتگویں ہوں۔ تو آج پہلی گفتگو ہے، تو جنگ کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یا ایک ادیب کس طرح دیکھتا ہے۔ تو جنگ کی حقیقت پہ اگر بات کریں تو اس چیز سے کوئی انکار نہیں کہ جنگ جو ہے وہ انسانی جو پوری تاریخ ہے اس میں ایک بہت بڑا مظہر رہا ہے، اور یہ یعنی کہ ول ڈیورنٹ کی اگر زبان میں دیکھیں دا لیسنز آف ہسٹری میں 1968 میں انہوں نے جو اپنی پوری اسٹوری آف سویلائزیشن کا خلاصہ پیش کیا، تو اس میں وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ انسانی تاریخ میں رائج رہی ہے، اور نوئنگ ایجز جو انہوں نے 3421 سال بتائے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ صرف 268 سال یعنی کہ 268 ایئرس صرف جنگ نہیں ہوئی۔ ممکن ہے ان سالوں میں بھی جنگ ہوتی رہی ہو، لیکن چھوٹے پیمانے پر ہو یا کہیں ایسے ہو کہ وہ سامنے نہ آئی ہو یا تاریخ کا حصہ نہ بنی ہو، ریکارڈ میں نہ آئی ہو۔ تو اس لیے جنگ اور جنگی نقطۂ نظر کو بالکل ہی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یعنی کہ روسو جیسے جو بڑے مفکرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ معاشرتی پیداوار ہے، یا تھامس ہابس نے کہا تھا کہ انسان چونکہ خود غرض ہے اس لیے متشدد رویہ اپناتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے ہاں یہ معاملات پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم نکولو مکیاولی کی دا پرنس دیکھیں تو اس میں تو باقاعدہ اس طرح کے نظریات پیش کیے گئے تاکہ جو ایک بادشاہ ہے، کتاب کا نام دا پرنس ہے، تو اس میں جو بادشاہ ہے وہ جنگی حالات کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ ان کے وہ بڑے مشہور اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو صرف ایک چیز کی فکر کرنی چاہیے ہر وقت، اور وہ ہے جنگ کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے، قبضے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں دنیا میں اور بھی کی جاتی ہیں۔ ہیراکلیٹس ہم جانتے ہیں اس کو کہ اس کا مشہور زمانہ قول ہے، اس نے کہا تھا کہ جنگ ہر شے کی خالق ہے اور ہر شے پہ مسلط ہے۔ اب اس کو اگر براڈ اسپیکٹرم پر دیکھا جائے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ مختلف نظریات کو بھی پیدا کرتی ہے، مختلف ایجادات کو بھی پیدا کرتی ہے۔ تو جنگی جو نظریات ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے۔ جنگ جو اٹ سیلف ہوتی ہے وہ خطرناک نہیں ہوتی، یہ مختلف جو نقطہ ہے رکھنے والے جو دنیا کے انٹلیکچوئلز ہیں، وہ دانشور ہیں، وہ رکھتے ہیں۔ اس میں کچھ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ کچھ جو انٹلیکچوئلز دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگل میں لگنے والی ایک آگ کی طرح ہوتی ہے۔ ایکالوجی میں کہتے ہیں کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو وہ جنگل کی صفائی کرتی ہے۔ تو یہ معاملات بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ خیر، جب آگ بھڑک جاتی ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ جنگل کے ساتھ ساتھ وہ شہروں کو بھی نگل جاتی ہے۔ اسی طرح جنگ شروع کرنا تو آسان ہوتی ہے، لیکن اس کے جو بعد میں اس کے کانسیکوینسز ہیں یا اس کے جو سارے معاملات ہیں ان کو سنبھالنا یا دیکھنا بہت مشکل ہے۔ تو ایک ادیب کا نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے اور ایک ادیب ایک جنگ کو کیسے دیکھتا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ آج اسی نقطۂ نظر کے حوالے سے میں آج کی جو نشست ہے اس میں حاضر ہوں۔ میں ابھی کچھ افکار بتا چکا ہوں دنیا کے بڑے انٹلیکچوئلز کے، تو لیکن میں ایک ادیب کے طور پر بات کروں گا تو ادیب نے کبھی بھی جنگ کو اچھا نہیں سمجھا۔ ادیب کسی خطے کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خطے میں پیدا ہوتا ہے لیکن وہ دنیا بھر کا حصہ ہوتا ہے، وہ اپنی آواز دنیا بھر میں پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کا ہر شخص اس کا اپنا شخص ہوتا ہے۔ تو ادیب کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دنیا میں کہیں جنگ ہو یا کسی انسانی جان کا نقصان ہو۔ اگر ایسا کوئی ادیب چاہتا ہے یا ایسے کچھ وہ افکار پیش کرتا ہے اپنے ناولوں میں، افسانوں میں، ڈراموں میں، خصوصی طور پر شاعری میں، تو یہ اس کی ذاتی خواہش یا کسی خاص منفعت کے تحت وہ لکھے ہوئے چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک خالص ادیب کی، وہ نظریاتی ادیب کی ایسی کوئی سٹانس نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی چاہے گا۔ کیونکہ جنگ کو جب بھی آپ دیکھیں تو
جنگ بنیادی طور پر دو لوگ یا دو قومیں یا دو ملک ان کی ذہن کا ایک رویہ ہوتا ہے. ایک جنگ چھیڑتا ہے یا ایک اکساتا ہے تو وہ ایک ذاتی انا کے طور پر جنگیں لڑی جاتی ہیں جس پر انسانوں کے نقصان ہوتے ہیں، اور عام جو انسان ہوتے ہیں جنہیں سویلین کہا جاتا ہے ان کی ہی جانیں جاتی ہیں، اور جو لڑتے ہیں جنگیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور جو ان کو لڑاتے ہیں ان کو تو میڈلز اور تمغے ملتے ہیں. اس طرح دیکھیں تو جنگی نقطہ نظر ایک ادیب اس کو کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا. ادیب تو چاہے گا کہ جس طرح بھی ہو دنیا صلح صفائی سے اور امن سے رہے. جب ادیب ایک خطے کا حصہ ہی نہیں، بس ایک خطے میں پیدا ہوتا ہے، ایک خطے کی اس کی نمائندگی ضرور ہوتی ہے لیکن وہ ایک خطے کا آدمی نہیں ہوتا، تو کیسے وہ چاہے گا کہ کوئی اور خطہ دوسرا خطہ ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، وہ خطے کو بھی اپنا خطہ سمجھے گا. مثلا اگر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ادیب ہے، میں ہوں، تو میں جس طرح پاکستان میں اپنے ملک میں اپنے محلے میں اپنے ارد گرد و نواح میں چھپنا اور پڑھنا اور پسند کیا جانا چاہتا ہوں، میں ایسے ہی چاہتا ہوں کہ میرا امریکہ میں پسند کیا جاؤں، انڈیا میں پسند کیا جاؤں، افغانستان میں پسند کیا جاؤں، انگلینڈ میں یا دنیا میں کسی بھی خطے میں ویسے ہی پسند کیا جاؤں. تو اس لیے تمام خطے پھر مجھے میرے اپنے ہی خطے ہوں گے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو پذیرائی ملتی ہے اس کا پیمانہ ہی یہی ہے کہ آپ اپنی سرحدوں سے نکل کر دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں چھا جائیں. یہ ایک ادیب کی اصل کمائی ہوتی ہے. دیکھیں کہ جو ادیب کا کام ہوتا ہے وہ شعور اجاگر کرنا ہوتا ہے. تو اس تناظر میں دیکھیں تو ادیب ہمیشہ ظلم جو ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے گا اور مظلوم کی حمایت کرے گا. اب یہاں دونوں تناظر آ جائیں گے، یعنی کہ ادیب شعور بیدار کرے گا کہ مظلوم جو ہے اس کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یا وہ مزاحمت کے طور پر جو مظلوم ہے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا کہ بھائی آپ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. ان دونوں تناظرات میں دیکھیں تو پھر اگر ظلم آپ کی اپنے لوگ کر رہے ہوں یا غیر کر رہے ہوں تو آپ دونوں کے خلاف، آپ نہ اپنے یا غیروں کے خلاف نہیں، آپ ظالموں کے خلاف ہیں. یعنی کہ ادیب کا کام شعور بیدار کرنا ہے تو وہ ظالم اور ظلم کے خلاف لکھے گا اور ان کا جو ہے مظلوم کا شعور بیدار کرے گا. عالمی جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ضمیر جو ادیب ہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف ہے، وہ تو ظالموں کے خلاف ہے. وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی حمایت کر رہا ہے، وہ مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو ایک ادیب ہے وہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا سمجھتا ہے، تو وہ کیسے چاہے گا کہ میرے ملک میں تو سب لوگ اچھے ہیں اور دوسرے ملک کے لوگ ہیں انہیں کوئی بھی تباہی تو جو بھی مارے یا ان پہ ظلم کرے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. میرے خیال میں خالص ادیب ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ادیب جو ہے وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے اور ظالم اور ظلم کے خلاف ہوتا ہے. یہاں میں بتا دینا چاہتا ہوں، بالکل میں نے ابھی بات کی تھی کہ ادیب جو ہے وہ ظلم اور ظالم کے خلاف ہوتا ہے. اس میں قومی بیانیہ یا اپنوں کی بات تو ہوتی نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ہمیشہ جاننا چاہیے جو ادب کا ضمیر ہوتا ہے وہ ریاست کے ضمیر سے بہت بڑا ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کوئی ادیب چاہے گا کہ ادب کا ضمیر جو ہے وہ ریاست کے ضمیر پر جو ہے نا قربان کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ کسی خاص حکومت کی اسیر ہوتی ہے، لیکن جو ادب ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے وہ کسی بھی زمانے میں کسی کا بھی اسیر نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ بالکل ایک انصاف پر مبنی لکھے گا اور ظلم کے خلاف لکھے گا، ظالم کے خلاف لکھے گا، اور کبھی بھی وہ غیر جانبدار ہو کر نہیں بیٹھے گا. غیر جانبدار ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بے حس ہو گیا، اور وہ ادیب جو اپنے معاشرے، سماج اور تاریخ سے بے حس ہو جائے یا بے نیاز ہو جائے تو اس کے اندر سے ادب ختم ہو جاتا ہے، اس کے لکھے میں بھی ادبیت نہیں رہتی. صاف نظر آتا ہے کہ یہ کسی اور طرح لکھا جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے جو پابلو نیرودا چلی کا شاعر تھا، یا یہ ہمارے ہاں حبیب جالب تھے، فیض احمد فیض تھے، انہوں نے بہت ظلم کے خلاف لکھا ہے اور انہوں نے اب بڑی جو شعری جمالیات کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح سے ظالم کے خلاف لکھا جا سکتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ یہ ایک ادیب کی اخلاقی جرت کی بات ہے، تو اس میں اتنی جرت ہونی چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس میں جرت کی کیا بات ہے، ادیب کا کام ہے کہ وہ ایسے جو نکات ہیں ان پہ بات کرے اور ان کو اپنا نقطۂ نظر پیش کرے. ظاہر ہے یہ بھی میرا اپنا ایک سبجیکٹیو نقطۂ نظر ہے، اس میں
میری اپنی رائے ہے، اس میں کافی زیادہ سننے والوں کو جو ہے اچھا برا لگ سکتا ہے۔ جی، ادب بالکل انسانی ترجمانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کے خیال اور مافی الضمیر کو جس طرح سے ادب میں بیان کیا جاتا ہے کسی چیز میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی رپورٹ یا صحافی کی لکھی ہوئی کوئی خبر نہیں ہوتی، اس میں جو پورے زمانے کا اور پورے معاشرے کے جذبات کا ایک عکس آ جاتا ہے، اور ادیب تمام چیزوں کو خود پہ طاری کر کے پیش کرتا ہے۔ تو دنیا میں بڑا ادب لکھا گیا ہے، مثلاً آپ منٹو کے سیاہ حاشیے صرف جو افسانچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ دیکھیں تو آپ کو وہ جو ہجرت میں جو ایک کرب تھا، اور وہ جو ساری ہجرت کے دوران جو فسادات ہوئے، وہ کرب آپ کو ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے اندر نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادیب کبھی بھی غیر جانبدار ہو کر نہیں بیٹھتا، اور ادب کے ذریعے سے لوگوں کے اندر عالمی جو ضمیر ہے اس کو بیدار کرنے کی وہ حد الوسع کوشش کرتا رہتا ہے۔ ابھی جو آل کوائٹ آن دا ویسٹرن فرنٹ جو ناول ہے اس کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ منفی پہلو جو جنگ کے تھے وہ دکھائے گئے تھے۔ ہمارے ہم مظفر حنفی، فیض احمد فیض اور ناز خیالوی جیسوں نے نظمیں لکھ کر اس چیز کے اظہار کیا ہے۔ جنگی جنون جو ہے وہ کسی حالت میں بھی کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ادب کا حسن جو ہوتا ہے اس کی معنویت میں چھپا ہوتا ہے۔ تو ادب کا حسن اگر معنویت میں چھپا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانی فکر کو بیدار کرتا ہے، متاثر کرتا ہے۔ اور اگر اس کا مقصد صرف حسن و جمال ہی ہو تو پھر وہ ایک دل بہلانے کی چیز ہو جائے گی، اور وہ بالکل وقتی ایک چیز ہوگی۔ لیکن ادب بہت دیر پا ہوتا ہے، دور رس ہوتا ہے، اور اس کے نتائج بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تاریخ کا حصہ ہوتا ہے ادب۔ دیکھیں کہ ایک تاریخ مورخ لکھتا ہے، ایک تاریخ بادشاہ لکھواتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک ایسی تاریخ بھی چلتی ہے جس کو ادبی تاریخ کہتے ہیں۔ اس میں انسان کے اس زمانے کے تمام حالات شاعری میں، افسانوں میں، ناولوں میں، داستانوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو آج مورخین اور بڑے بڑے جو سیاستدان یا جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ اصل تاریخ وہی ہوتی ہے جو ادب کے ذریعے سے سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے ادب جو ہے وہ بالکل سچائی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کی معنوی اس کا حسن اس کی معنویت میں ہوتا ہے۔ تو معنویت جو ہوتی ہے وہی اصل خاصہ ہوتا ہے، اور ادب معنویت کے تناظر میں دیکھا جائے تو اصل ادب پیدا ہی تب ہوگا جب وہ سچائی کی بات کرے گا، سچ کو سامنے لے کر آئے گا، چاہے وہ جتنا ہی تلخ ہو۔ اسی لیے تو سچ لکھنا اور سمجھنا پڑھنا مشکل ہوتا ہے کہ سچ میں ہمارے اپنا نام بھی اکثر آ جاتا ہے۔ میں نے ابھی نام لیا ہے، اور اس میں دیکھیں ٹالسٹائی جیسے عظیم مفکر کو یا ناول نگار کو آپ دیکھیں تو اس نے اپنے ناول کے ذریعے، ناولوں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے کس طرح عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ اور جو فکشن یا ادب ہوتا ہے یہ کوئی صحافی کی رپورٹ یا خبر نہیں ہوتی جو وقتی اس کی چیز ہوتی ہے، اور وہ اپنی ایک پذیرائی کے لیے اور اپنے ویورشپ کے لیے یا اپنی اس کی خبر کو پہلے دینے کے لیے جلد از جلد اس کو ڈکلیئر کرنے، آن ایئر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس میں احتمال رہتا ہے غلطی کا، وہ ایسی ادب چیز نہیں ہوتی۔ ادب بہت سوچی سمجھی اور تحقیق پر مبنی اور جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس لیے ادب جو ہوتا ہے وہ انسانی ہمدردی کو بیدار کر کے عالمی جو منظرنامہ ہے اس میں جنگ کی ہولناکیوں کو بیان کر سکتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو ادیب ہوتا ہے وہ جنگ میں گرنے والی لاشوں کی تعداد یا جو اس میں نقصان ہوا ہے اس کو بیان کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے چھپے ہوئے محرکات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ دستانے میں چھپے جو ہاتھ ہیں وہ اصل میں کس کے تھے، جس نے سب سے پہلے آگ لگائی تھی۔ ادب جو ہے وہ صرف جنگ کی تباہ کاریوں کا بیان نہیں کرتا بلکہ اسباب و نتائج کا بھی تجزیہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا ایسا کہ ایک ادب ہو اور بٹوین یا انڈر دا لائنز اس کے میننگز نہ ہوں۔ ادب کا کمال یہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ شوکت سبزواری نے کہا ہے، ان کی کتاب ہے معیار ادب، تو وہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ ابلاغ ہے، تبلیغ نہیں ہے۔ تو اب ادب ابلاغ ہے تو اس میں اس طرح سے واقعات اور تناظرات کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھنے والا خود اس کو سمجھے، اور وہ اشارتاً وہ تمام چیزیں بتا کر بھی جاتا ہے۔ یہ ادب کا خاصہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس پیرائی سے بتا کر ایک ساتھ ساتھ کنارے سے گزر جاتا ہے کہ پڑھنے والا وہ کنارے کے اندر وہ اتر کر اور سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر وہ ڈوبنے کی سرشاری نہ ہو۔ تو جنگی جو تناظرات ہے یا جنگ کا جو ماحول ہے
اس میں تہذیبوں کے تصادم ہوتے ہیں، تاریخ کا ٹکراؤ ہوتے ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، انسانی تاریخ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے ادب جو ہے نا ان کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ بات یعنی کہ میں نے شروع میں بھی ول ڈورن کا نام لیا تھا۔ ول ڈورن کہتا ہے کہ جنگ کسی قوم کے کھانا کھانے کا انداز ہوتا ہے۔ اب جنگ کسی قوم کے کھانا کھانے کا انداز ہوتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کھانا اسی وقت لوگ کھاتے ہیں زیادہ تر کہ جب وہ بھوک لگتی ہے انہیں، تو بھوکے آدمی کو تو کھانا کھانا ہی ہے، تو لہٰذا جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ فاقہ کشی میں گزارا کر لیتے ہیں، لیکن وہ کسی پر ٹوٹتے نہیں ہیں۔ ادیب جو ہوتا ہے وہ ان سارے تناظرات کو سمجھتا ہے۔ وہ اس نے ادیب نے صرف جو ہے ایک کہانی نہیں لکھنی ہوتی، اس نے ایک زمانے کا، ایک معاشرے کا نفسیاتی، سیاسی، تاریخی، جغرافیائی اور سب سے بڑھ کر جو لوگ ہیں ان کی جو نفسیاتی محرکات ہیں، ان کی جو معاشرت ہے، ان کی جو معیشت ہے، ان سب کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک ادیب جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ایسے بے سمجھے اور بے تکے سے الفاظ میں بیان کر دے گا کہ یہ ایک جنگ ہے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آر یا پار ہو جائے، ہم رہیں یا وہ رہیں، یہ ایک غیر ذمہ دارانہ جملے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ادیب جو ہے وہ اپنی وطنیت پرستی کے تناظر میں یہ کہتا ہے۔ دیکھیں کہ وطنیت پرستی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو نیچا دکھائیں اور اپنے آپ کو اونچا دکھائیں۔ میرا وطن ہے، مجھے عزیز ہے، آپ کا وطن ہے، آپ کو عزیز ہے، لیکن جیسا کہ ادیب سچ پہ بات کرتا ہے، تو پہلے بھی ہم نے بات کی ہے شروع میں کہ ادیب ظالم کے خلاف لکھتا ہے، وہ اپنے لوگوں کا ہاتھ بھی پکڑتا ہے جو مظلوم پہ اٹھتے ہیں، وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھائی یہ ہاتھ جو آج کسی غیر کے گریباں تک ہیں، کل کو اپنے لوگوں کے گریبان بھی پکڑیں گے۔ تو اس لیے کوئی ایسا بیان دینا خصوصی طور پہ ادیبوں کو، یہ بالکل ایک بری بات ہے، یا ایک ناسمجھی کی بات ہے، یا وہی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی منفعت کے تحت یہ بات کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ادیبوں کا دنیا بھر میں جب سے دنیا قائم ہے، بڑے بڑے لکھنے والوں کا اثر دنیا میں رہا ہے۔ ان کی جو قومیں ہوتی ہیں، جو اس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے ہمارا ادیب اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جیسے آج ہم یہاں پر ایک ادیب اور جنگ کے نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، تو اسی طرح دنیا بھر کے جو بڑے ادیب ہوتے ہیں ان کی جو ماننے والے یا ریڈرز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے جو عوام ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا ادیب اس پہ کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے ادیب کے ایک چھوٹے سے غلط جملے سے بھی قوم اشتعال پر انگیزی پر اتر سکتی ہے اور وہ سمجھ سکتی ہے کہ ہم حقیقت پر ہیں۔ مجھے پھر وہ نکولو مکیاولی کی دی پرنس میں سے بات یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ سچائی پر ہوتے ہیں، انصاف پر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جنگ لڑ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ جب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور انصاف کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ خود بخود اس کا جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس لیے ادیب کو کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی شعر بڑے دھیان سے لکھنا چاہیے اور بڑے دھیان سے بیان دینا چاہیے۔ یہ آر پار کا معاملہ یا کسی اور طرح کی گفتگو یہ قوموں کے درمیان تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔